والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین، آج جو ہم جس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے وہ ہے طہارت یعنی پاکی کا مسئلہ۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس مختصر سے خطاب میں اور نشست میں ہم طہارت کے بنیادی مسائل جیسے انسان کب پاک ہوتا ہے اور کب ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاک ہوتا ہے تو کس طرح کی ناپاکی کو زائل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے متعلق بالاختصار یعنی مختصر گفتگو کریں گے۔ طہارت یہ اسلام کا بنیادی ستون میں سے ایک ستون ہے، یعنی جو 5 ستون ہے، نماز، کلمہ شہادت، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 بنیادی ستون تو ہے ہی، لیکن کچھ ایسی بھی بنیادی احکامات ہیں اسلام کے اندر جن کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس میں سے ایک یہ طہارت ہے، پاکی ہے۔ بغیر پاکی کے انسان اگر ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کو وہ کرے تو اس کو کوئی اجر نہیں ملنے والا، بلکہ وہ الٹا ہی اس سے گناہ گار ہو جاتا ہے۔ طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر جب کوئی آدمی کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، پھر داخل ہوتا ہے تو وہ غسل کرتا ہے تاکہ وہ اس سے جو شرک کی حالت میں جو نجاست اس کے اوپر جسمانی طور پر تھی وہ نجاست زائل ہو جائے، اور وہ حالت اسلام میں آنے کے بعد اب وہ جسمانی اور قلبی دونوں اعتبار سے پاک ہو گیا، اور وہ عمل کرے، وہ اس کے بعد عمل کرے۔ طہارت اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے پاکی حاصل کرنا، چاہے وہ پاکی جسمانی نجاست کو زائل کر کے حاصل کیا جائے، یا پھر باطنی دل کے اندر جو چھپے ہوئے مرض ہے جیسے حسد، جلن، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت وغیرہ، اس کو زائل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کے بعد اس کو زائل کر کے اس کو حاصل کیا جائے، اس کو بھی طہارت کہتے ہیں۔ شریعت کے اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں کہ وضو یا غسل، یا پھر اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس کے بنیاد پر تیمم کے ذریعے سے، مٹی سے جو تیمم کرتے ہیں اس کے ذریعے سے نجاست کو زائل کرنا اور خود کو پاکی حاصل کر لینا، یہی طہارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، کہ اگر تم لوگ ناپاک ہو تو ایسی صورت میں تم لوگ طہارت حاصل کرو۔ اگر کوئی بندہ ناپاک ہے اور وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلی چیز جو واجب ہے وہ ہے پاکی حاصل کرنا، تب اور پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی وہ نماز یا قرآن وغیرہ کی تلاوت کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن کریم وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جس کو صرف اور صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی کے، جن کو بڑی ناپاکی ہے اور حدث اکبر لاحق ہے، وہ لوگ اس کتاب کو نہیں چھو سکتے، وہ لوگ تلاوت بھی نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگ اپنی نجاست کو زائل کر کے اسلامی طریقے سے پاکی حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں۔ طہارت کی اہمیت اور پاکی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کیا ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو، اور پہلے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو اور پھر دونوں ہاتھ کو دھو کہونی تک جو یہاں تک ہے،
اور پھر اپنے سر کا مسح کرو، اور وَأَرْجُلَكُم مِّنَ الْكَعْبَيْنِ، اور جو پیر ہے اس کو ٹخنے تک دھو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو ایسی صورت میں ناپاکی کے کو ظاہر کرو اور پاکی حاصل کرو۔ اور آگے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیمم کے مسائل کو بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا اسی طریقے سے اس کو کوئی شرعی عذر لاحق ہے یا سفر پر ہے، پانی کو نہیں پاتا ہے، تو ایسی صورت میں شرعی عذر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے جس کو پانی چھونے سے بیماری میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، یا اس طریقے سے کوئی آدمی سفر پر ہے اور پانی کو نہیں پاتا ہے، تو وہ تیمم کرے گا پاک مٹی سے، اور پھر اس کی نجاست زائل ہو جائے گی، اور پھر وہ نماز وغیرہ کی پابندی کرے گا، نماز وغیرہ پڑھے گا۔ حدیث سے طہارت کی اہمیت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں طہور سے مراد وضو ہے، یعنی بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ولا صدقۃ من غلول، اور نہیں جو صدقہ ہے جس کو ہم نے صدقات و عطیات جو ہم دیتے ہیں وہ خیانت کے مال میں سے یا دھوکہ دھڑی والے مال میں سے، ناجائز مال میں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے صدقہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی، تو اس میں دونوں طرح کے بیان ہیں، ایک تو نماز بغیر پاکی کی قبول نہیں، انسان کی جسمانی طہارت، اور دوسرا مال کا جو صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے آدمی، تو اس مال کو بھی پاک ہونا ضروری ہے، حرام چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نہیں تو اگر کوئی آدمی ناجائز طریقے سے مال کمایا ہو، حرام طریقے سے مال کمایا ہو، دھوکہ دھڑی سے مال کمایا ہو، خیانت کر کے مال کمایا ہو، سود کے ذریعے سے مال کمایا ہو، وہ آدمی اگر صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کے زکوٰۃ مقبول نہیں ہے، غیر مقبول ہے۔ اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ طہارت کی اہمیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکی جو ہے آدمی کا کون سی پاکی ایسی ہے جس میں غسل کرے گا، اور کون سی ایسی پاکی ہے جس میں آدمی صرف وضو کرے گا تو اس کو کام چل جائے گا۔ طہارت جس ناپاکی سے ہم حاصل کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، اس کی دو قسم ہیں۔ پہلی قسم حدث اصغر اور دوسری حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی کو، جیسے انسان پیشاب کرے، پائخانہ کرے، باتھ روم جائے، یا اس کے پیشاب اور پائخانے کے راستے سے کوئی چیز باہر آ جائے وغیرہ وغیرہ، جن چیز سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر اس طرح کی ناپاکی اگر اس کو حاصل ہے تو ایسی صورت میں انسان کیا ہے کہ وہ صرف وضو کر لے گا، اور اگر پانی چھونے سے اس کو کوئی مریض ہے اور پانی چھونے سے مرض میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر لے گا، تو اس سے اس کی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ یہ حدث اصغر ہے۔ حدث اکبر یعنی انسان اپنے بیوی سے ملاقات کرے، یا پھر منی کا خارج ہو جانا، احترام کا ہو جانا، یا اس طریقے سے حیض اور نفاس، یعنی عورتوں کا جو حیض ہے، ماہواری جس کو بولا جاتا ہے، یا اس طریقے سے نفاس، بچے کی ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے، وہ خون اگر باہر نکلے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اگر اس کے اوپر غسل واجب ہے، اور بغیر غسل کے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ طہارت کے مختصر مسائل تھے جس سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکی کے حالت میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم، وصلی اللہ علی نبینا و محمد وسلم۔